بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ تمہارا آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھریلے کنکر برسائیں، وہ پتھر جن پر حد سے گزر جانے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان لگا دیا گیا ہے۔ پھر ہم نے ہر اس شخص کو قوم لوط کی بستی سے باہر نکال دیا جو اس میں اہل ایمان میں سے تھے، سو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر نہیں پایا، اس میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 صاحبزادیاں تھیں، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانیاں ہیں، جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف واضح دلیل دے کر بھیجا تو اس نے اپنے اراکین سلطنت سمیت روگردانی کی اور کہنے لگا، یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو عذاب کی گرفت میں لے لیا اور ان سب کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ تھا ہی قابل ملامت کرنے والا۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين۔ اور قوم عاد کی ہلاکت میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر بھی گرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔ اور قوم سمود کی ہلاکت میں بھی عبرت کی نشانی ہے، جبکہ ان سے کہا گیا کہ تم ایک معینہ وقت تک فائدہ اٹھا لو، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، پس انہیں ہولناک کڑک نے آ لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر وہ نہ کھڑے رہنے پر قدرت پا سکے اور نہ وہ ہم سے بدلہ لے سکنے والے تھے۔ اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ سخت نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں، اور سطح زمین کو ہم نے قابل رہائش فرش بنایا، سو ہم کیا خوب سنوارنے اور سیدھا کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز سے 2 جوڑے پیدا کیے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو، پس تم اللہ کی طرف دوڑ چلو، بے شک ہم اس کی طرف سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والے ہیں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون
فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، بے شک میں اس کی جانب سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانے ہیں. کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے ہیں بلکہ وہ سب سرکش اور باغی لوگ تھے. سو آپ ان سے نظر التفات ہٹا لیں، پس آپ پر ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی ملامت نہیں ہے، اور آپ نصیحت کرتے رہیں کہ بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں. نہ میں ان سے رزق یعنی کمائی طلب کرتا ہوں اور نہ اس کا مطلب گار ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں. بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قدرت والا ہے، زبردست مضبوط ہے، اسے کسی کی مدد و تعاون کی حاجت نہیں. بس ان ظالموں کے لیے بھی حصہ عذاب مقرر ہے، ان کے پہلے گزرے ہوئے ساتھیوں کے حصہ عذاب کی طرح، سو وہ مجھ سے جلدی نہ طلب کریں. سو کافروں کے لیے ان کے پاس اس دن میں بڑی تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. سورۃ الطور مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اس صورت میں 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کوہ طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے صحیفے میں ہے، اور فرشتوں سے آباد گھر یعنی آسمان کعبہ کی قسم، اور اونچی چھت یعنی بلند آسمان یا عرش معلیٰ کی قسم، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم. بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. جس دن آسمان سخت تھر تھراہٹ کے ساتھ لرزے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر بادلوں کی طرح تیزی سے اڑنے اور ذرات کی طرح بکھرنے لگیں گے. سو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے جو باطل بےہودگی میں پڑے غفلت کا کھیل کھیل رہے ہیں. جس دن کو وہ دھکیل دھکیل کر آتش دوزخ کی طرف لائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم کی آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، سو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائے نہیں دیتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو تم پر برابر ہے، تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہتے ہو. إن المتقين في جنات ونعيم وفاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم
ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين بے شک متقی لوگ بہشتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، خوش اور لطف اندوز ہوں گے ان عطاؤں سے جن سے ان کے رب نے انہیں نوازا ہوگا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ ان سے کہا جائے گا تم ان نیک اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے تھے خوب مزے سے کھاؤ اور پیو۔ وہ صف در صف بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم گوری رنگت اور دلکش آنکھوں والی روحوں کو ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی درجات جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، خواہ ان کے اپنے عمل اس درجے کے نہ بھی ہوں۔ یہ صرف ان کے صالح آبا کے اکرام میں ہوگا، اور ہم ان صالح آبا کے ثواب اعمال سے بھی کوئی کمی نہیں رکھیں گے، علاوہ اس کے کہ ہر شخص اپنے ہی عمل کی جزا و سزا میں گرفتار ہوگا۔ اور ہم انہیں پھل، میوے اور گوشت جو وہ چاہیں گے زیادہ سے زیادہ دیتے رہیں گے۔ وہاں یہ لوگ جھپٹ جھپٹ کر شراب طہور کے جام لیں گے۔ اس شراب جنت میں نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ گاری ہوگی، اور نوجوان خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے گویا وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پرسش احوال کریں گے۔ وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں عذاب الہی سے ڈرتے رہتے تھے، پس اللہ نے ہم پر احسان فرما دیا اور ہمیں نار جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم پہلے سے ہی اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان فرمانے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ سو اے حبیب مکرم آپ نصیحت فرماتے رہیں، پس آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن یعنی جنات کے ذریعے خبریں دینے والے ہیں اور نہ دیوانے۔ کیا کفار کہتے ہیں یہ شاعر ہیں؟ ہم ان کے حق میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرما دیجئے تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری ہلاکت کا انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ بے عقلی کی باتیں سمجھاتی ہیں، یا وہ سرکش و باغی لوگ ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اس قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ حق کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ پس انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام لے آئیں گے اگر وہ سچے ہیں۔ کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں، یا وہ خود ہی خالق ہیں؟
یا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ حق بات پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہ ان سے نگران اور داروغے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ ان آسمان میں کان لگا کر باتیں سن لیتے ہیں؟ سو جو ان میں سے سننے والا ہے اسے چاہیے کہ روشن دلیل لائے۔ کیا اس خدا کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب فرماتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور وہ خود ہی اپنے دام فریب میں پھنسے جا رہے ہیں، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا اپنے اوپر گرا ہوا دیکھ لے تو تب بھی یہ کہیں گے کہ تہ بتہ گرا بادل ہے۔ سو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس میں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم۔ جس دن نہ ان کا مکر و فریب ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، اور بے شک جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور اے حبیب مکرم، ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہو، آپ اپنے رب کے حکم کے خاطر صبر جاری رکھیے، بے شک آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ اور آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جب بھی آپ کھڑے ہوں، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے، اور پچھلی رات بھی جب ستارے چھپتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النجم مکیہ۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى۔ اس صورت میں 62 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے۔ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے تمہیں اپنا صحابی بنایا، نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ ان کو
بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا جو حسن مطلق ہے، پھر ان سے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گئے۔ پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، یا انتہائی قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ پس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔ ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا؟ اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو۔ سدرۃ المنتہا کے قریب اسی کے پاس جنت المأوا ہے۔ جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھی جو کہ اس پر سایہ فگن تھی، ان کی آنکھ نے نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی۔ بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ کیا تم نے لات اور عزا دیویوں پر غور کیا ہے، اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو بھی غور سے دیکھا ہے؟ تم نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ اے مشرکو، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ اگر تمہارا تصور درست ہے تب تو یہ تقسیم بڑی ناانصافی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بت محض نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی نسبت کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وہ لوگ محض وہم و گمان کی اور نفسیات کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ میسر ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ پس آخرت اور دنیا کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ کفار و مشرکین ان کی عبادت کرتے اور ان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، جن کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جسے چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے اس کے لیے اذن جاری فرما دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کر دیتے ہیں، اور انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور بے شک گمان یقین کے مقابلے میں کس کام نہیں آتا۔ سو آپ اپنی توجہ ان سے ہٹا لیں جو ہماری یاد سے روگردانی کرتا ہے اور سوائے دنیاوی زندگی کے اور کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ ان لوگوں کے علم کی رسائی کی یہی حد ہے۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پالی ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جو لوگ برائی کرتے ہیں انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جن لوگوں نے نیکیاں کی انہیں اچھا اجر عطا فرمائے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عدن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. جو لوگ جھوٹے گناہوں اور لغزشوں کی سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بخشش کی بڑی گنجائش رکھنے والا ہے. وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہاری زندگی کی ابتدا و نشو نما زمین یعنی مٹی سے کی تھی، اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین یعنی حمل کی صورت میں تھے، پس تم اپنے آپ کو بڑا پاک و صاف مت جتایا کرو. وہ خوب جانتا ہے کہ اصل پرہیزگار کون ہے. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے حق سے منہ پھیر لیا اور اس نے راہ حق میں تھوڑا سا مال دیا اور پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں مذکور تھی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، جنہوں نے اللہ کے ہر امر کو با اہتمام و کمال پورا کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. رہا فضل اس پر کسی کا حق نہیں، وہ محض اللہ کی عطا و رضا ہے جس پر جتنا چاہ کر دے، اور یہ کہ اس کی ہر کوشش عنقریب دکھا دی جائے گی یعنی ظاہر کر دی جائے گی، پھر اسے اس کی ہر کوشش کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ بالآخر سب کو آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی خوشی دے کر ہنساتا ہے اور غم دے کر رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو قسموں کو پیدا کیا، نطفہ ایک تولیدی قطرے سے جبکہ وہ رحم مادہ میں ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی اسی پر ہے، اور وہی بقدر ضرورت دے کر غنی کر دیتا ہے اور وہی ضرورت سے زائد دے کر خزانے بھر دیتا ہے، اور وہی شعراء ستارے کا رب ہے جس کی دور جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی، اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، پھر ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو اوپر اٹھا کر اس نے نیچے دے پٹکا، پس ان کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یعنی پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی. سو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شکر کرے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں.
آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی، اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر اور قائم کرنے والا نہیں ہے، پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے ہو اور تم غفلت کے کھیل میں پڑے ہو؟ سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ سورۃ القمر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس سورت میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اگر وہ کفار کوئی نشانی یعنی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے چلا آنے والا طاقتور جادو ہے، اور انہوں نے اب بھی جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اور ہر کام جس کا وعدہ کیا گیا ہے مقررہ وقت پر ہونے والا ہے۔ اور بے شک ان کے پاس پہلی قوموں کی ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں کفر و نافرمانی پر بڑی عبرت و سرزنش ہے۔ یہ قرآن کامل دانائی و حکمت ہے، کیا پھر بھی ڈر سنانے والے کچھ فائدہ نہیں دیتے؟ سو آپ ان سے منہ پھیر لیں جس دن بلانے والا فرشتہ ایک نہایت ناگوار چیز میدان حشر کی طرف بلائے گا، اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جا رہے ہوں گے۔ کفار کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، سو انہوں نے ہمارے بندے مرسل نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور انہیں دھمکیاں دی گئی۔ سو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں اپنی قوم کے مظالم سے عاجز ہوں، پس تو انتقام لے۔ پھر ہم نے موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، سو زمین اور آسمان کا پانی ایک ہی کام کے لیے جمع ہو گیا جو ان کی ہلاکت کے لیے پہلے سے مقرر ہو چکا تھا۔ اور ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری حفاظت میں چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اسی ایک شخص نوح علیہ السلام کے بدلہ لینے کے خاطر تھا جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بے شک ہم نے اس طوفان نوح کے آثار کو نشانی کے طور پر باقی رکھا، تو کیا کوئی سوچنے اور نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ سو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، سو ان پر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا۔
بے شک ہم نے ان پر نہایت سخت آواز والی تیز آندھی ان کے حق میں دائمی نحوست کے دن میں بھیجی، جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی گویا وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المعتذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فتمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر۔ قوم سمود نے بھی ڈر سنانے والے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس وہ کہنے لگے کیا ایک بشر جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت یعنی وہی اتاری گئی ہے، بلکہ وہ بڑا جھوٹا خود پسند اور متکبر ہے۔ انہیں کل قیامت کے دن ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا خود پسند اور متکبر ہے۔ بے شک ہم اس کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، پس اے صالح ان کے انجام کا انتظار کریں اور صبر جاری رکھیں، اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دیں کہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان پانی تقسیم کر دیا جائے، ہر ایک کو پانی کا حصہ اس کی باری پر حاضر کیا جائے گا۔ پس انہوں نے قدار نامی اپنے ایک ساتھی کو بلایا، اس نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور کونچے کاٹ دی۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک ہوا۔ بے شک ہم نے ان پر ایک نہایت خوفناک آواز بھیجی، تو وہ باڑ لگانے والے کے بچے ہوئے اور روندے گئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم لوط نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر کنکریاں برسانے والی آندھی بھیجی، سوائے اولاد لوط علیہ السلام کے ہم نے انہیں پچھلی رات عذاب سے بچا لیا۔ اپنی طرف سے خاص انعام کے ساتھ اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیا کرتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے۔ اور بے شک لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، پھر ان لوگوں نے ان کے ڈرانے میں شک کرتے ہوئے جھٹلایا۔ اور بے شک ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھین لینے کا ارادہ کیا، تو ہم نے ان کی آنکھوں کے ساخت مٹا کر انہیں بے نور کر دیا، پھر ان سے کہا میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور بے شک ان پر صبح سویرے ہی ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب آ پہنچا، پھر ان سے کہا گیا میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور بے شک قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والا آئے، انہوں نے ہمارے سب نشانیوں کو جھٹلا دیا،
پھر ہم نے انہیں بڑے غالب بڑی قدرت والے کی پکڑ کی شان کے مطابق پکڑ لیا۔ اے قریش مکہ، کیا تمہارے کافر ان اگلے لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں نجات لکھی ہوئی ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ۔ یا یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب رہنے والی مضبوط جماعت ہیں، ان قریب یہ میدان بدر میں شکست کھائیں گے اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کا اصل وعدہ تو قیامت ہے اور قیامت کی گھڑی بہت ہی سخت اور بہت ہی تلخ ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی یا آگ کے لپیٹ میں ہیں۔ جس دن وہ لوگ اپنے منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا آگ میں جلنے کا مزہ چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق بنایا ہے اور ہمارا حکم تو فقط ایک بارگی واقع ہو جاتا ہے جسے آنکھ کا جھپکنا ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہارے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر ڈالا، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا اعمال ناموں میں درج ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھ دیا گیا ہے۔ بے شک پرہیزگار جنتوں اور نہروں میں لطف اندوز ہوں گے، پاکیزہ مجالس میں حقیقی اقتدار کے مالک بادشاہ کے خاص قربت میں بیٹھے ہوں گے۔ سورۃ الرحمن مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس صورت میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ رحمان ہی ہے جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے ذریعے انسان کو قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا، اسی نے اسے بیان سکھایا۔ سورج اور چاند اسی کے مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے، اور اسی نے عدل کے لیے ترازو قائم کر رکھی ہے تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو۔ زمین کو اسی نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں میوے ہیں اور خوشوں والی کھجوریں ہیں، اور
بھوسا والا اناج ہے اور خوشبودار پھل پھول ہیں۔ پس اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتے ہوئے خشک گارے سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور وہی دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے اور وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی جس کی جھلک سبز ہوتی ہے اور مرجان جس کی رنگت سرخ ہوتی ہے نکلتے ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور بلند بادباں والے بڑے بڑے جہاز بھی اسی کے اختیار میں ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں کھڑے ہوتے یا چلتے ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر کوئی جو بھی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے، اور آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سب اسی سے مانگتے ہیں، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہر دو گروہان انس و جن، ہم عنقریب تمہارے حساب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکو اور تسخیر کائنات کرو تو تم نکل جاؤ۔ تم جس کرۂ سماوی کے مقام پر بھی نکل کر جاؤ گے وہاں بھی اسی کی سلطنت ہوگی۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کے خالص شعلے بھیج دیے جائیں گے اور بغیر شعلوں کے دھواں بھی بھیجا جائے گا اور تم دونوں اس سے بچ نہ سکو گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور جلے ہوئے تیل یا سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. سو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کی بابت پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مجرم لوگ اپنے چہروں کی سیاہی سے پہچان لیے جائیں گے، پس انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ دوزخ جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. وہ اس دوزخ میں اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں گھومتے پھریں گے، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جو شخص اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جو دونوں سرسبز و شاداب گھنی شاخوں والی جنتیں ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں 2 چشمے بہ رہے ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں ہر پھل اور میوے کے 2 قسمیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اہل جنت ایسے بستروں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر نفیس اور دبیز ریشم یعنی اطلس کے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے پھل ان کے قریب جھک رہے ہوں گے. پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ان میں نیچی نگاہ رکھنے والی حوریں ہوں گی جنہیں پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے. پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. گویا وہ حوریں یا قوت اور مرجان ہیں. پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ان کے لیے ان 2 کے سوا 2 اور بہشتیں بھی ہیں. پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
وہ دونوں گہری سبز رنگت میں سیاہی مائل لگتی ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بھی دو چشمے ہیں جو خوب جھلک رہے ہوں گے، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بھی پھل اور کھجوریں اور انار ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں بھی خوب سیرت اور خوبصورت حوریں ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی حوریں جو خیموں میں پردہ نشین ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں پہلے نہ کسی انسان ہی نے ہاتھ سے چھوا ہے اور نہ کسی جن نے، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت سبز قالینوں پر اور نادر و نفیس بچھونوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ سورۃ الواقعہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين۔ اس سورت میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی، کسی کو اونچا کر دینے والی ہے۔ جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے اور تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ سو ایک دائیں جانب والوں کا کیا کہنا، اور دوسرے بائیں جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے، اور تیسرے سبقت لے جانے والے یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں رہیں گے، اور مقربین میں بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور پچھلے لوگوں میں سے ان میں تھوڑے ہوں گے۔ یہ مقربین زرنگار تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمتگار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ کوزے آفتاب اور چشموں سے بہتی ہوئی شفاف شراب قربت کے جام لے کر حاضر خدمت رہیں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة
من الآخرین۔ انہیں نہ تو اس کے پینے سے درد سر کی شکایت ہوگی اور نہ ہی عقل میں فتور اور بدمستی آئے گی، اور جنتی خدمت گزار پھل اور میوے لے کر بھی پھر رہے ہوں گے جنہیں وہ مقربین پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت بھی دستیاب ہوگا جس کی وہ اہل قربت خواہش کریں گے، اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی حوریں بھی ان کی رفاقت میں ہوں گے جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ یہ ان نیک اعمال کی جزا ہوگی جو وہ کرتے رہے تھے، اور اس میں نہ کوئی بےہودگی سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر ایک ہی بات کہ یہ سلام والے ہر طرف سے سلام ہی سلام سنیں گے۔ اور دائیں جانب والے کیا کہنا دائیں جانب والوں کا، وہ بے خار بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں میں اور لمبے لمبے پھیلے ہوئے سایوں میں اور بہتے جھلکتے پانیوں میں اور بکثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی، اور وہ اونچے پرشکوہ فرشوں پر قیام پذیر ہوں گے۔ بے شک ہم نے ان حوروں کو حسن و لطافت کی آئینہ دار خاص خلقت پر پیدا فرمایا ہے، پھر ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے جو خوب محبت کرنے والی ہم عمر ازواج ہیں۔ یہ حوریں اور دیگر نعمتیں دائیں جانب والوں کے لیے ہیں، ان میں بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہوگی اور ان میں پچھلے لوگوں میں سے بھی بڑی ہی جماعت ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون۔ اور بائیں جانب والے کیا ہی برے لوگ ہیں بائیں جانب والے جو دوزخ کے سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ بے شک وہ اہل دوزخ اس سے پہلے دنیا میں خوشحال رہ چکے تھے اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک کا ڈھیر اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ آپ فرما دیں بے شک اگلے اور پچھلے سب کے سب ایک معین دن کے مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ پھر بے شک تم لوگ اے گمراہو جھٹلانے والو تم ضرور کانٹے دار درختوں کے کھانے والے ہو، سو ان سے اپنے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر ان پر سخت کھولتا پانی پینے والے ہو، پس تم سخت پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح پینے والے ہو۔ یہ قیامت کے دن ان کی ضیافت ہوگی۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر تم دوبارہ پیدا کیے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ جو نطفہ تولیدی قطرہ تم رحم میں ٹپکاتے ہو تو کیا اس سے انسان کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے اور ہم اس کے بعد پھر زندہ کرنے سے بھی عاجز نہیں ہیں، اس بات سے بھی عاجز نہیں ہے کہ تمہارے جیسے اوروں کو بدل کر بنا دیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جسے تم جانتے بھی نہ ہو۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اور بے شک تم نے پہلی پیدائش کی حقیقت معلوم کر لی، پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ، جو بیج تم کاشت کرتے ہو تو کیا اس سے کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب اور ندامت ہی کرتے رہ جاؤ اور کہنے لگو ہم پر تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ بھلا یہ بتاؤ، جو پانی تم پیتے ہو کیا اسے تم نے بادل سے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ، جو آگ تم سلگاتے ہو کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا فرمانے والے ہیں؟ ہم ہی نے اس درخت کی آگ کو آتش جہنم کی یاد دلانے والی نصیحت و عبرت اور جنگلوں کے مسافروں کے لیے باعث منفعت بنایا ہے، سو اپنے رب کے عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ پس میں ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو بڑی عظمت والے رسول پر اتارا ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ سو کیا تم اسی کلام کی تحقیر کرتے ہو اور تم نے اپنا رزق اور نصیب اسی بات پر بنا رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے رہو؟ پھر کیوں نہیں روح کو واپس لوٹا لیتے جب وہ پرواز کرنے کے لیے حلق تک آ پہنچتی ہے، اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو۔ پھر کیوں نہیں ایسا کر سکتے اگر تم کسی کے ملک و اختیار میں نہیں ہو کہ اس روح کو واپس پھیر لو اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے تھا تو اس کے لیے سرور و فرحت اور روحانی رزق و استراحت اور نعمتوں بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہے، یا اے نبی آپ پر اصحاب یمین کے جانب سے سلام ہے۔ اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گروہ میں سے تھا
تو اس کی سخت کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہوگی اور اس کا انجام دوزخ میں داخل کر دیا جانا ہے. بے شک یہی قطعی طور پر حق الیقین ہے. سو آپ اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح کیا کریں. سورۃ الحدید مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس صورت میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہی بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے. وہی سب سے اول اور سب سے آخر ہے اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ظاہر اور اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا پھر کائنات کی مسند اقتدار پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوا یعنی پوری کائنات کو اپنے امر کے ساتھ منظم فرمایا. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے خارج ہوتا ہے اور جو کچھ آسمانی کروں سے اترتا یا نکلتا ہے یا جو کچھ ان میں چڑھتا یا داخل ہوتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کی ساری سلطنت اسی کی ہے اور اسی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی خوب باخبر ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس مال و دولت میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب و امین بنایا ہے. پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ اور بے شک اللہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. وہی ہے جو اپنے برگزیدہ بندے پر واضح نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جائے اور بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے، تم فقط اس کے مالک نائب ہو. تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور حق کے لیے قتال کیا، اور تم برابر نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ، اور وہ ان لوگوں سے درجے میں بہت بلند ہے جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا ہے اور قتال کیا ہے، مگر اللہ نے حسن آخرت یعنی جنت کا وعدہ سب سے فرما دیا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب آگاہ ہے. کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دے تو وہ اس کے لیے اس قرض کو کئی گنا بڑھاتا رہے اور اس کے لیے بڑی عظمت والا اجر ہے. اے حبیب، جس دن آپ اپنی امت کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں بشارت ہو، آج تمہارے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، تم ہمیشہ ان میں رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہم پر بھی نظر التفات کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ اور وہاں جا کر نور تلاش کرو جہاں تم نور کا انکار کرتے تھے، تو اسی وقت ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب عذاب ہوگا. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اور منافق ان مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہاری سنگت میں نہ تھے؟ اور کہیں گے وہ کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو منافقت کے فتنے میں مبتلا کر دیا تھا اور تم ہمارے لیے برائی اور نقصان کے منتظر رہتے تھے، اور تم نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام میں شک کرتے تھے، اور باطل امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا یہاں تک کہ اللہ کا امر موت آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دغاباز شیطان دھوکہ دیتا رہا. پس آج کے دن اے منافقو تم سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہی ٹھکانہ تمہارا مولا یعنی تمہارا ساتھی ہے، اور وہ نہایت بری جگہ ہے کیونکہ تم نے ان کو مولا ماننے سے انکار کر دیا تھا جہاں سے تمہیں نور ایمان اور بخشش کی خیرات ملنی تھی.
کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رقت کے ساتھ جھک جائیں اور اس حق کے لیے بھی جو نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ جان لو کہ اللہ ہی زمین کو ان کی مردہ دنی کے بعد زندہ کرتا ہے، اور بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دیا، اور ان کے لیے صدقہ و قرضے کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک تصدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آتش ہے اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے اور ایک دوسرے پر مال و اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ ان کی مثال بارش کی سی ہے جس کی پیداوار کسانوں کی پہلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے پک کر زدہ ہوتا دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے اور فرما برداروں کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت اور عظیم خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اے بندو، تم اپنے رب کی بخشش کی طرف تیز لپکو اور جنت کی طرف بھی، جس کی چوڑائی ہی آسمان اور زمین کی وسعت جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری زندگیوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں جو اللہ کے علم قدیم کا مرتبہ ہے اس سے قبل کہ ہم اسے پیدا کریں موجود ہوتی ہے۔ بے شک یہ علم محیط اور کامل اللہ پر بہت ہی آسان ہے، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اس نے تمہیں عطا کی، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور جو شخص احکام الہی سے روگردانی کرتا ہے، تو بے شک اللہ بھی بے پرواہ ہے، بڑا قابل حمد و ستائش ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في
ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمائی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں، اور ہم نے معدنیات میں سے لوہا مہیا کیا، اس میں آلات حرب و دفاع کے لیے سخت قوت اور لوگوں کے لیے صنعت سازی کی گئی دیگر فوائد ہیں، اور یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی یعنی دین اسلام کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ خود ہی بڑی قوت والا، بڑا غلبے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب مقرر فرما دی، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے نقوش قدم پر دوسرے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پیروی کرتے تھے شفقت اور رحمت پیدا کر دی، اور رہبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی کے بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے رہبانیت کی یہ بدعت محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی، پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ ان کی ویسی نگہداشت نہ کر سکے، یعنی اسے اسی جذبے اور پابندی سے جاری نہ رکھ سکی، سو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے اور بدعت رہبانیت کو رضا الہی کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے ان کا اجر و ثواب عطا کر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ان کی تاریک ہو گئے اور بدل گئے بہت نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور تمہیں وہ اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور پیدا فرما دے گا جس میں تم دنیا اور آخرت میں چلا کرو گے، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بیان اس لیے ہے کہ اہل کتاب جان لے کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ فضل والا عظمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔